وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ایران پر اسرائیلی حملے اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ وزیراعظم کی ایرانی سفیر رضا امیر مقدم سے ملاقات، اسرائیلی جارحیت کی مذمت، معصوم شہریوں کی شہادتوں پر پوری قوم کی ایران کے ساتھ ہمدردی کے جذبات کو دہرایا، ایران اور اس کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اسرائیلی حملوں کے خلاف قرارداد منظور کرنے پر پاکستانی سینٹ کا شکریہ۔ پاکستان میں ایرانی سفارت خانے نے بھی ویڈیو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کر دی۔ ایرانی پارلیمنٹ سے خطاب میں ایرانی صدر بولے، سینٹ کی قرارداد میں کہا گیا کہ پاکستان ہر فورم پر ایران کا ساتھ دے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اراکین نے شکریہ پاکستان کے نعرے لگائے۔ بے پناہ جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، فیک نیوز۔ کل ایک ٹرمپ صاحب کی ایک چل رہا تھا ایک کلپ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پاکستان کے خواجہ آصف نے وہ یہ کہا وہ کہا، وہ ہم نے جو چیک کر دی، اٹ واز اے آئی جنریٹڈ کلپ اینڈ اٹ واز اے فیک کلپ۔ تو میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں سب کو بڑا ایک تو محتاط ہو کے میرے سمیت بات کرنی چاہیے۔ اٹس ناٹ یعنی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، پاکستان نے اسرائیل پر ایٹمی حملے کا کوئی بیان نہیں دیا، فیک نیوز کی بھرمار ہے، احتیاط برتنی چاہیے، گمراہ کن ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے، نیتن یاہو کا پرانا بیان چلایا جا رہا ہے، خواجہ آصف کا جعلی بیان بھی پھیلایا گیا۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ملک کے دفاع کے لیے ہے، پاکستان مذاکرات پر یقین رکھتا ہے، اسرائیل کی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی ہمت نہیں، مسلح افواج مکمل طور پر الرٹ ہیں، اسرائیل سے بڑے دشمن کا مقابلہ کیا ہے، کوئی حملہ ہوا تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ ایران اور اسرائیل کے ایک دوسرے پر حملے جاری، ایران کا اسرائیل پر ایک اور بڑا حملہ، 100 سے زائد میزائل داغ دیے، حیفا، یروشلم، تل ابیب اور ایلات دھماکوں سے گونج اٹھے، شمالی مقبوضہ علاقوں میں ایرانی ڈرونز کی پروازیں، ایرانی میزائل حملوں میں حیفا پاور پلانٹ تباہ، وسطی اسرائیل میں بجلی کی فراہمی معطل، کئی عمارتیں کھنڈر بن گئیں، گاڑیوں میں آگ لگ گئی، ایرانی حملوں میں اب تک 22 اسرائیلی ہلاک، 400 سے زائد زخمی ہوئے۔ ایران کے علاقے زنجان میں اسرائیلی حملہ، پاسداران انقلاب کے کمانڈر رضا نجفی اور سپاہی شہید، کرمانشاہ میں بھی دھماکے، ایرانی فورسز نے اصفہان میں نتنز ایٹمی مرکز کے قریب پروجیکٹائل گرا دیا، دھلران میں بھی اسرائیلی ڈرون مار گرایا، اسرائیلی حملوں میں اب تک 224 ایرانی شہید اور 900 زخمی ہو چکے۔ موجودہ حالات میں امریکہ سے مذاکرات بے سود ہیں، ایرانی وزارت خارجہ نے واضح کر دیا، کہا اسرائیلی حملوں کی حمایت کرنے والے جارحیت میں برابر کے شریک ہیں، ظالم اور مظلوم کو ایک درجے پر نہیں رکھا جا سکتا، اقوام متحدہ کو اب صرف بیانات نہیں عملی اقدامات کرنا ہوں گے، دوہرا معیار اب مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا، سلامتی کونسل کو اب فیصلہ کن کردار ادا کرنا ہوگا۔ تہران کے رہائشی اسرائیل پر حملوں کی جلد قیمت چکائیں گے، اسرائیلی وزیر دفاع کی دھمکی، کہا جلد جوابی کارروائی کریں گے، کارروائیاں ایرانی صلاحیتوں کو مفلوج کر رہی ہیں۔ ایران کا اسرائیل پر مزید تباہ کن حملوں کا اعلان، پاسداران انقلاب نے کہا کہ اسرائیل نے سرخ لکیر عبور کی، اب خاموشی ممکن نہیں، اسرائیل کی مکمل تباہی تک حملے جاری رہیں گے، اسرائیل پر حملے میں نئے طریقے استعمال کیے گئے، اسرائیلی دفاعی نظام حملے پسپا کرنے میں ناکام رہا۔ پنجاب میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ، پینشن میں 5% اضافے کی تجویز، پنجاب کا آئندہ مالی سال کا 53.35 ارب روپے کا بجٹ پیش، کم از کم اجرت 37,000 سے بڑھا کر 40,000 روپے مقرر، ترقیاتی منصوبوں کے لیے 1,240 ارب روپے مختص، تعلیم کے لیے 809، صحت کے لیے 630 ارب روپے رکھے گئے، زراعت کے لیے 129، لوکل گورنمنٹ کے لیے 411 ارب روپے مختص۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا، زیرو ٹیکس بجٹ اور سب سے بڑا ڈیولپمنٹ بجٹ دے رہے ہیں، ٹیکس بڑھانا آسان ہے لیکن ٹیکس بڑھانے کی بجائے ٹیکس نیٹ پر توجہ دیں گے۔ صوبائی کابینہ اجلاس سے خطاب میں مزید کہا کہ پچھلا ترقیاتی بجٹ بھی ایک ریکارڈ تھا، اپنے سارے ریکارڈ خود توڑیں گے، اگلے سال گزشتہ برس سے بھی زیادہ محنت کریں گے، پائی پائی عوام کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہیں۔
पंजाब असेंबली में बजट पेश करने के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, स्पीकर डेस्क के सामने जमा होकर नारे लगाए, बजट तकरीर की कॉपियां फाड़ दी। हुकूमती अरकान असेंबली ने भी जवाबी नारे लगाए। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान, आइंदा 1.5 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा नए बजट के बाद दरामदाद बढ़ने से तजारती खसारा बढ़ सकता है। महंगाई की शरह 5 से 7% रहने की तवक्को है। जून के इख्तिताम तक ज़र मुबादला ज़खायर $14 अरब तक पहुंचने की तवक्को है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन का ईरान और रूस के सदूर से राब्ता, जौहरी मुज़ाकरात की बहाली में मदद की पेशकश कर दी। रजब तैयब एर्दोआन ने कहा कि इसराइल खत्ते की सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहा है। नेतन्याहू का रवैया बैनुल अक़वामी निज़ाम के लिए वाज़ेह खतरा है। मशरिक़ वस्ता नई जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, इसराइल ईरान को शिकस्त नहीं दे सकता। इसराइली जारहियत से डरने वाले नहीं। एटमी हथियारों का हसूल हमारी तरजीहात में नहीं है। पुरअमन मकासद के लिए एटमी तवानाई के हसूल का हक कोई छीन नहीं सकता। रूस ने इसराइल ईरान में सालसी की पेशकश कर दी। कहा, इसराइल ईरान तनाज़े के अहम फरीकैन से राब्ते में है। ईरान में अवाम का इत्तेहाद वाज़े नजर आ रहा है। खतरनाक कशीदगी पैदा करने वाले इक़दामात की मज़म्मत करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुमकिन है हम इसराइल ईरान जंग में शामिल हो जाएं। ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर हो जाएगा, लेकिन ऐसे मामलात के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करना पड़ती है। ट्रंप का एक बार फिर इसराइल की हिमायत का ऐलान। कहा, इसराइल को उसके दिफा करने के हक की हिमायत करते रहेंगे। ईरान पर इसराइली हमले रोकने से मुतालिक सवाल पर ट्रंप ने खामोशी इख्तियार कर ली। ईरान पर हमले से मकासद हासिल नहीं हो सके, इसराइल कौमी सलामती मुशीर का एतराफ़। कहा, जंग ईरानी खतरे का खात्मा नहीं कर सकेगी। ईरान के पास अब भी हज़ारों बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। अमरीका को ईरान पर हमले का पहले से इल्म था। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, भारतीय हिमायत याफ्ता 5 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक पेशावर में ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों का घेराव किया। फायरिंग के तबादले में 4 खवारिज हलाक। शिमाली वजीरिस्तान में कार्रवाई में 1 खारजी मारा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में पायदार और जदीद IT निज़ाम तश्कील दिया जाएगा। पाकिस्तान खत्ते में IT का मरकज़ बनकर उभरेगा। इजलास में कहा, पाकिस्तान में IT के जदीद तरबियती प्रोग्राम से नौजवानों को तैयार किया जाए।